بقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن. آج ہمارا جز 7 ہے، 7واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا. تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد للایمان ولک الحمد للاسلام ولک الحمد للقرآن. اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ورزقتنا وفرجت عنا. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے رب، اے رب کائنات، موت کے وقت کلمہ شہادت پر ہمیں ثابت قدم رکھیے گا. موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 7واں پارہ. انشاءاللہ اس میں ہم سورۃ المائدہ ہماری جو ہے کمپلیٹ ہوگی، اور جو ہے اس کے بعد ہماری وہ دوسری سورت شروع ہوگی، سورۃ الانعام ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں ہم کیا کور کریں گے. سورۃ المائدہ میں قسموں اور اس کے کفارے کے بارے میں بتایا گیا ہے، ناپاکی کے بارے میں جیسے نشہ، شراب، جوا، آستانے، فال نکالنے کے پاسے. اور سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. تو ہم تلاوت سے شروع کرتے ہیں. شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو سورت آج کا ہمارا پارہ 7 جو ہے آیت نمبر 83 سورۃ المائدہ سے شروع ہوتا ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. دراصل یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاسی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورۃ المریم سورۃ مریم سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. تو جو شخص جتنی توجہ کے ساتھ حق بات کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، وہ اس قدر زیادہ اثر لیتا ہے اور وہ کلام اس کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہے. تو وہ بول اٹھے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لائے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یعنی وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو ربی سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن رباح نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں
سورۃ المریم پڑھ کے ان کو سنائی تھی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسما کی نماز جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے نا حضرت جعفر سے سورہ مریم سن کے، تو اس لیے غائبانہ نماز جنازہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ اسی طرح ایک دن میں حرم شریف میں تھی، تو آپ کو پتہ ہے یاسر عرفات کا انتقال ہوا تھا، اس وقت میں موجود تھی، تو ان کی بھی حرم شریف میں خانہ کعبہ میں اعلان ہوا اور ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں شاہدین آیا نا، ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین، تو شاہدین سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لوگ ہیں، یہ ہم شاہدین ہیں، یہ گواہی دینے والی امت ہے، اس امت میں شامل ہونے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، اور قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی۔ آیت نمبر 84، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ تو میری بہنوں، جو شخص جتنی زیادہ اس بات کی طلب تڑپ اور تمنا رکھے گا کہ وہ نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، اسی قدر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام سنے گا، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ، تاکہ اس میں سے وہ اپنے لیے عمل کی راہیں تلاش کر لے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ یہی مقصد تھا ان کا اس کلام کو سننے کا۔ ایسا شخص پھر جواباً اللہ کی رحمت پاتا ہے۔ 85، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ سب لوگ دعا مانگ لیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ 86، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو شخص کو واجب کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی جن سے بخشش لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جس سے اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں اسی طرح ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے، یعنی کس طریقے پر جنت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جنت کو اپنی رحمت کہا، انتی رحمتی ارحم بکی من تشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے مالا مال کر دوں۔ تو میری بہنوں، رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کو، جنتوں کو پانے کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہم سب بہت کوششیں کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو روزے کی حالت میں انسان کے اندر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، نیند کی کمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لہٰذا اچھی گفتگو کافی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی گزر رہی ہو ہم پر، اپنی گفتگو کو متاثر نہیں ہونے دینا، اور حق بات اور اچھی بات اور عمدہ بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو کھانا کھلاؤ اور بات اچھی طرح کرو۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے، جیسے آج کل جو ہے گلاس کی بلڈنگز ہوتی ہیں نا، ان کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے۔
تو اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ ایسے گلاسز ہوتے ہیں کہ ہم باہر دیکھ سکیں، باہر والے اندر نہ دیکھ سکیں، لیکن جنت کا تو کیا کہنے، جنت کی کھڑکیوں کا، جنت کے حصوں کا۔ رسول ایک اور وہ روایت ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے ہی نظر آتا ہے اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لیے ہے؟ سب لوگ پڑھے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو احسن الحدیث یعنی ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور جب بندوں سے بات کریں تو اچھے اور عمدہ انداز میں کریں، جس کا حکم پہلے پارے میں بھی آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو یہاں ان کی بات کیا تھی؟ یعنی وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورۃ حامیم سجدہ فصلت کی آیت 33 تھی۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 عمل صالح کرے، نمبر 3 دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دے، نمبر 4 پھر نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اللہ ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے، آمین۔ ان کی اچھی گفتگو کیا تھی؟ وَنَطْمَعُ أَن يَدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یہی بات کہ اللہ ہمیں صالح قوم کے ساتھ شامل کر لے، یعنی اچھی صحبت کی دعا نیک دوستوں کی، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو گفتگو مزید اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم بد اخلاق قسم کے لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو ہمارا گفتگو بھی بد اخلاقی پر مبنی ہو جاتی ہے، اور جب اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہمارا بہت سی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کی اچھی بات دعاؤں پر مشتمل ہوتی، ایمان لانے پر مشتمل ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی تمنا رکھنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دیا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، سورۃ الغاشیہ 11، جس میں انسان کسی قسم کی کوئی لغو، دل جلانے والی بات نہ سنے گا جنت میں۔ آیت 87، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ 88، جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو میری بہنوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اچھی غذائیں، اچھے پھل، اچھے کھانے، اگر انسان کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے تو ان کو کھانے اور انجوائے کرنے میں کوئی جرم نہیں، کوئی غلط نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک طرف حلال پاک کھانے کو کہا گیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ کا ڈر۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی سے چھین کر نہیں کھائے گا، کسی کا مال غصب کر کے نہیں کھائے گا، چوری ڈاکے اور حرام کے مال سے انجوائے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بنائے گا۔ اور پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ انسان کی گفتگو میں سے بھی جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے، اس میں جھوٹی قسمیں ہیں، لغو قسمیں ہیں، اور اللہ کے نام کو مینیپولیٹ کرنا، یہ ایسی چیزیں جن کو ناپسند کیا گیا۔ 89 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگ جو لغو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی ایک غلط بات کرنے کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا یعنی صدقہ کرو۔
یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یعنی منہ سے نکلی ہوئی بعض باتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اگر انسان دنیا میں ان کا کفارہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کے توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اگر اس وقت ہمیں یہ بات اس وقت ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جھوٹی قسم کھانے پر اور جھوٹی قسم توڑنے پر پکڑ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے، تو جو ہے کوئی انسان قیامت کے دن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چھوٹ گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ قسم کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں، دنیا میں آپ کو معلوم کرنا تھا جو کام اور اب باتیں آپ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ اور خمیازہ ہو سکتا ہے۔ آیت 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، فال نکالنے کے پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں سے بچو، جن میں نمبر 1 شراب کا ذکر ہے، کیونکہ شراب ہر گناہ کی چابی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے بچو، کیونکہ اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا دروازہ کھلتا ہے۔ شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اور پھر اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والا پر، اس کے پلانے والے پر، اس پر بلانے والے پر، تو ان سب پر جو ہے لعنت ہے۔ شراب سے شراب جو ہے ایک ملعون عمل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد جھوٹ، زنا اور انسانوں کے اوپر دست درازی، حرام مال کمانا، بہت ساری خرابیاں شراب کی وجہ سے انسانی معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور پھر شراب کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے، جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک یہ تھا، اور دوسرا کون سا؟ دوسرا بھی اسکرین تھا شراب سے متعلق۔ اچھا، جی تفصیل۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والمیسر، جوا، یعنی بغیر محنت کے کوشش کے، ایزی منی کے، جس میں انسانوں کو کچھ کھیلوں کے ذریعے راتوں رات امیر بن جائے، والانصاب، اور بت اور آستانے، غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز، والازلام، اور تیر، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور خصوصاً شراب اور جوئے سے یہاں پر دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگلی آیت میں شراب اور جوئے سے بچنے کی مزید تاکید ہے۔ آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ عن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیں، یعنی جو شراب کی خرابیاں ہیں یا جوئے کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، اور باہم محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہوتی۔ ظاہر ہے کہ انسان نے شراب پی کر کسی کی بے عزتی کر دی، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے نا، ماں بہن کا بھی ہوش نہیں رہتا، کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیا، کسی کو مار پیٹ دیا۔ تو جو مرد حضرات شراب پیتے ہیں، ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں، تو بیویوں کے دل میں اور بچوں کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، باقی رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوا بھی، کیونکہ سب جیسے لاٹری لیتے ہیں، ہر ایک مال کرتا ہے، جوا کھیلنے بیٹھتے ہیں تو سب مال لگاتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک کے نام نکل آتی ہے۔ ان جن سب کا پیسہ ایک کو مل گیا،
وہ اسی پر اچھل کود کر رہا ہو اور فخر اور غرور کر رہا ہو تو باقی اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہوتی ہے، تو انسانی تعلقات معاشرے میں خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے، پھر اللہ کے حقوق میں کمی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز سے روکتی ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے نیکی کے دو بڑے مواقع تمہارے کھو دیتا ہے۔ نمبر ایک نماز، نمبر دو اللہ کا ذکر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا ہے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 92 اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی اس آیت سے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے گندا شیطانی عمل قرار دے رہے ہیں، اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سنا اور ان کی آنکھیں بہہ پڑی، نجاشی اور اس کے لوگ اور اس کے درباری، اور ان کی زبان گواہی دینے لگی، اور ایک یہ لوگ ہیں شراب اور جوئے نے انہیں اس قدر اپنے اندر مس کر رکھا ہے کہ وہ بار بار حق کی بات سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ڈرتے رہو، محتاط رہو، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا انما علی رسولنا البلاغ المبین، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، تو جان لو ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ 93 جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے، اب یہاں صرف شراب کا نام نہیں بلکہ سکارا کا لفظ آیا، نشہ کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے میری بہنوں، چاہے وہ کوئی گیمز ہو، پلے اسٹیشن ہو، چاہے میسیجنگ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی، ٹیکنالوجی کی، کیونکہ اب ایڈکشن کے مختلف مظاہر آ گئے ہیں، انسٹاگرام ہے جو ہے، پھر واٹس ایپ ہے، اور کتنی چیزیں، پہلے صرف شراب جوئے کی ایڈکشن ہوتی تھی، لیکن اب لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنی عبادات اور فرائض کو گنوا رہے ہیں، یا ان کو ان کے اصل مقام پر نہیں رکھتے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم جو کھول لیتے ہیں سوشل میڈیا، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، کچھ بھی ہو، واٹس ایپ ہو، تو ابھی اس کا جواب دے دوں، اس کا جواب دے دوں، یہ کرتے 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 ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ نمازوں کے ٹائم دیر کر دیتے ہیں نماز پڑھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی۔ دنیا اور جو کچھ اس میں تھا، ساری کی ساری نعمتیں جن کا آپ تصور بھی نہ کر سکے، وہ ان سے چھین گئی۔ اور فرمایا اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے تین الخبال میں سے کچھ پلائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین الخبال کیا چیزیں؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ استغفر اللہ۔ اس لیے خود کو بھی نشے سے بچانا ہے، دوسروں کو بھی نشے سے بچانا ہے، کوئی بھی ایڈکشن ہو، اور نمازوں کی طرف مزید رغبت دلانی ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا تو ہے ہی حرام، جوئے کی دعوت دینا، کسی کو لاٹری کے ٹکٹ بیچنا، یا اس کو کسی ایسی چیز کی خبر سنانا، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ بعض لوگ بچوں کو اتنی اچھی دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک بچہ تھا، اس کے پیرنٹس کی دکانیں تھی نا، تو اس کے والدین کہتے تھے کہ یہ ہماری دکان پہ نہیں بیٹھتا، ذرا انہیں کہیں۔ میں نے کہا اللہ، جوان بچہ ہے، دکان پہ بیٹھ جائے، کتنا ساتھ ہو جائے گا نا بوڑھے ماں باپ کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ جوان بچہ ہیلپ نہیں کرتا ہے۔ تو ان کے کہنے پہ اس بچے سے میں بات کی، تو وہ کہنے لگا آنٹی میں کیا کروں، وہاں تو لوٹو رکھا ہوتا ہے، لاٹریز وغیرہ ہوتی ہے۔ اللہ، میں نے کہا آپ کے بچوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ اس نے ان کو اسلامک اسکول میں ڈالا تھا، خود بھی تعلیم اچھی تھی، تو دیکھیں یہ ہوتا ہے ایمان، کہ وہ نہیں جاتا تھا اس دکان پہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کر دے، صدقہ کر دے۔ تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کی، اور اس کی جو وجوہات بتائی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، تو اگر زبان سے لان تان ہو جائے، غلط بات ہو جائے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ، یہ اچھی بات کا بدلہ، اور جنت اور بری بات کا بدلہ جہنم۔ لیکن پھر اس جہنم سے بچنے کے لیے پھر دنیا میں ہی حساب برابر کر کے جائیں۔ جس کسی کا دل دکھایا ہو اسے معافی مانگ لے، آج سب کو فون کر لیں، سب کے سے معافی مانگ لیں، اگر ایسا کچھ ہو گیا کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو خود پہل کریں۔ آیت 93، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرطیہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے رکا جائے اسے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ 94، یا ایھا الذین آمنو، سب لوگ کہیں آمنا صدقنا، اللہ ہم نے مانا اور ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ 95، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر کوئی تم میں سے جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو تو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبے تک پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عف اللہ عما سلف، یعنی علم آنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اسے بدلہ لے لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ 96، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کے شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اللہ کی اس نافرمانی سے جس کی بیشی میں تم سے سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی اللہ کا ڈر ہی انسان کو غلط کام سے روک سکتا ہے۔ 97، اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور مائع حرام اور قربانی کے جانور اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اس کے ساتھ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بن دیکھے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو کیا ہوگا، کہیں پر بھی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی وہاں اکیلا ہوتا ہے، اس کی بکریاں ہیں اور وہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کوئی اذان بھی نہیں آئی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی کیلنڈر ہے، یعنی سورج کا مختلف اوقات میں ڈھلنا، اس سے اندازہ کر کے اپنے نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اللہ سے ڈرنے کا ایک اظہار، کہ ایک طریقہ کہ انسان ایسی جگہ اللہ کی اطاعت کرے جہاں کوئی اور کرنے والا یا یاد کرانے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، کیونکہ جب ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے، اور جب سارے سو رہے ہوں اور اکیلے ہم اٹھ کر نماز پڑھنی ہو تو پھر پڑھنا واقعی پڑھنا ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے۔ 99، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ 100، آیت 100،
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تم کو کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ تو زندگی میں انسان کو کچھ چوائسیز کرنی پڑتی ہے، اچھے اور برے کے درمیان میں، صالح اور غیر صالح کے درمیان میں، پاک اور ناپاک کے درمیان میں۔ تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے تو پاک چیز ہی قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں سے بھی۔ تو اب ہم دعا کریں اپنے آپ کے لیے، خاص طور پر دعا کریں، اور دعا میں یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرام، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، حلال چاہے تھوڑا ہی ہے مجھے وہی کافی کر دے حرام سے بچا کر، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے، یعنی مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے، اور وہ رزق چاہے مال ہو یا شوہر یا کوئی بھی چیز ہو۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیا بتایا تھا کہ اگر کسی پر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف مال کے لیے ہی نہیں پڑھا کریں، اس کو ہر حلال چیز کے لیے پڑھا کریں۔ جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے حرام تعلقات میں پڑ چکے ہیں، تو وہ بھی رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگے اور حرام تعلقات سے باہر نکلے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ مجھے ہر حرام سے بچا کر میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا کر۔ تو جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف متوجہ رہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں۔ تو پھر فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت 101، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اگر تم اسے اس وقت پوچھو کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر گفتگو سے متعلق بات ہے، کیونکہ گفتگو سنبھل کے کرنی چاہیے، اچھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات سوال اچھے ہوتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ سوال بھی اچھے نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ تم سے پہلے بھی 102 تم سے پہلے بھی ایک گروہ نے ایسے سوالات کیے تھے، جیسے بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق سوال کیے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، بعض سوالات انسان کو ایمان سے کفر تک لے جاتے ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سوال پوچھتے وقت بھی خواہ دین کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، بہت احتیاط کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور پھر جب جواب ملے اور مرضی کے نہ ملے تو اس وقت بھی ریئیکشن بہت پازیٹیو ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی کو شریعت کے مطابق جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں، یہ تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اور جب آپ انکار کر دیتے ہیں تو آپ دین کے اندر آ گئے یا باہر چلے گئے، کیونکہ آپ نے انکار کر دیا تو دین سے باہر آ گئے۔ تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے گفتگو میں۔ 103، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ جو ہے حام، یعنی کہ وہ جو شیک عمل ہوتا ہے۔ اور اب کچھ مزید اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، حرمتوں کے پاس رکھنے کا حکم ہے، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے کہ ایسی وہمیات کو مان رہے ہیں۔ 104، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا
اور آؤ پیغمبر کی طرف جو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ 105 یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے رہو، اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، وہ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا لیکن یہ ضرور اس کو نظر آتا ہے کہ کس نے کہاں کیا غلط کیا۔ انسان یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کس نے میرا حق نہیں دیا، مجھے عزت نہیں دی کون، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خود کس کو عزت نہیں دے رہا جو کہ واقعی عزت کا مستحق ہے، اور وہ کس کا حق مار رہا ہے۔ تو اس لیے صرف دوسروں کی فکر نہ کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سارے ریلیجیس پرسنالٹی کے اوپر باتیں کرنا ہم جانتے ہیں، اور سب باتیں کر کے خود نماز پڑھے بغیر سو جائیں تو اس پہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، تو ہمیں دوسروں کے بھٹکنے کی فکر سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ 106 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیا جائے۔ یعنی سفر کی حالت میں اگر موت آ رہی ہے، موت کے آثار شروع ہو جائیں اور انسان کے پاس مال بھی ہو تو مال کو پھر اپنے جاننے والوں کے سپرد کر کے ان پر گواہ بنا لیا جائے تاکہ اصل وارثوں تک مال بحفاظت پہنچ جائے۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی جن کا مال دیا گیا تھا جب وہ لا کر مال وارثوں کو حوالہ کرے اور وارث سمجھے کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ چیز تھی جو صحیح طور پر نہیں پہنچی تھی، تو پھر کیا ہے، مسجد میں سب کو روک کر گواہی لے لی جائے۔ آپ نے اس کی تفصیل بہت تفصیل میں کی ہے نا، یہ صورت تو پڑھا تھا آپ نے۔ اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ 107 لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا تھا تو ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کے نسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی وارثوں میں سے۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ بھرک ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طرح سے 108 اس طرح سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ 109 یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، جن لوگوں کے پاس تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے بات مانی یا نہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ 110 پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اس میں پھونکتا تھا، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری ہیں، جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا۔ جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے، مائدہ اتار سکتا ہے؟ تو اسی سے سورت کا نام المائدہ ہے، یعنی خوان، دسترخوان۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم سے آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 115۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا طرح طرح کا، لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کا رزق مانگا، اور وہ تھا آسمانی رزق کے بطور معجزہ، بطور نشانی ہمیں ایک ایسی چیز دی جائے کہ ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہو اور ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے اور ہمیں اور اطمینان نصیب ہو۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو جس شخص کے پاس علم آ جائے، جس شخص کے پاس حقائق آ جائیں، ہدایت کا سامان میسر ہو، پھر وہ غلط کام کرے تو اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے۔ 116۔ غز جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ 117۔ میں نے ان سے اس کے سوا ان سے کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ میری بندگی کرو، جو کہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ اب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، یعنی آسمانوں پر، تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری چیزوں پر نگراں تھے۔ 118۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اگر آپ انہیں معاف کر دیں فإنك أنت العزیز الحکیم، تو آپ غالب ہیں اور دانا ہیں، حکمت والے ہیں۔ سیدنا کالا کالا اچھا ایک سیکنڈ دانا ہے، دانا نہیں، 117 پہ اسکرین تھا نا کوئی؟ نہیں نا؟ ہاں نہیں 117 پر نہیں ہے۔ نہیں، اچھا اوکے اچھا، تو یہی میں رک گئی تھی۔ اچھا تو آپ ان پر نگراں تھے، آپ تو ساری چیز پر نگراں ہیں۔ اب 118۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا حکمت والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا کہ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں کر سکتے، آپ چاہے تو عذاب دیں، چاہے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہیں، بس میرا اسی سے تعلق ہے، جو نافرمانی کرے تو وہ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے، اور اگر بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جن کی ہم امت ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، انہی آیات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت، اللہ میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کیا چیز ان کو رلا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ انسانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں بہت شدید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میری بہنوں، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی
کرنی چاہیے. اور جو ہے ہم نے پڑھا تھا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، سورۃ الجمعہ میں آپ پڑھتی ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ نہ ماننے والوں کے لیے کہا گیا کہ آپ سسم تو ان کے پیچھے اپنا آپ بھلا دیں گے، تو اپنے آپ کو ذبح کر ڈالیں گے. تو اتنی فکر کرتے تھے آپ سسم، آپ ہماری بہت فکر کرتے تھے. تو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت اتار دی کہ ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اپنے آپ ہی کو بھلا دیں گے. 119 قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو یہاں پہ صادقین کی بات آئی ہے تو اس پہ ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے بلا شبہ سچ انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو صدیق کا لقب مل جاتا ہے اور صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقوں میں سے بنائے، سچوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین. یہ حدیث ہمیں اس کا کتنا بڑا مرتبہ بتاتی ہے اور جھوٹ کا کیا یہاں پہ حدیث میں بتایا گیا. اللہ اس سے بچائے ہمیں. تو یہاں پر ہماری جو ہے سورۃ المائدہ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو سورۃ الانعام جو ہے اس میں توحید کی دعوت دیتی ہے اور جو ہے یہ مدنی صورت ہے. مکی صورتوں کا انداز مدنی سے مختلف ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انعام کہتے ہیں چوپائے کو. اس صورت کے میں 3100 لفظ ہیں اور جو ہے اس میں جو آیات جو ہیں اس کی 12,935 ہے. اور یہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانعام سے سورۃ الانعام توحید کی دعوت دیتی ہے. سورۃ الانعام سے صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے. پہلے گروپ میں سورۃ الفاتحہ جو مکی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ الانفال، سورۃ توبہ مدنی ہے. اس کے بعد آگے پھر مکی صورتیں ہوں گی، پھر مدنی ہوں گی. اس صورت میں توحید کا مضمون زیر بحث ہے اور اس صورت کی 165 آیتوں میں سے تقریباً 49 آیت میں توحید کا ذکر آیا ہے. گویا تقریباً 30% صورت کا حصہ توحید پر مشتمل ہے. اس صورت کا نام جو ہے الانعام آیت 36 اور آیت 136 اور 138 سے ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. اہل مکہ سے خطاب ہے. انہوں نے مویشیوں میں غیر اللہ کے جانور کے نام سے شرک کیا ہوا تھا، اس لیے ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. یہ صورت جو ہے پورا ایک خطبہ ہے. اس صورت میں بیک وقت ایک ہی رات میں نازل ہوئی سوائے چند آیات کے. جب یہ صورت اتری تو 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے اس صورت کے. تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 1
تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی جو اس کے ہاں طے شدہ، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 3، وہی ایک الہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے بخوبی آگاہ ہے۔ اگر وہ آگاہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 2، اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو جائیں انجانے میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ آمین کہیں سب لوگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے آخر میں اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، یعنی اتحیات کے وقت، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے اور جو میں نے زیادتی کی، اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت نمبر 4، وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ آیت نمبر 5، 6، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشتا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم تمہارے اوپر کئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے جیسا کہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ صریح جادو ہے۔ آیت نمبر 8، اے کہتے ہیں اس نبی کو پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آیت 12، ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت آپ پر نازل ہوئی، اور اس موقع پر فرشتوں کا ایک گروہ عظیم بھی نازل ہوا۔ یہ پوری صورت ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا مضمون توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کو ایک الہ کے طور پر پہچاننا۔ تو گویا اس میں مختلف دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے۔
تو وہی ہر چیز کا مالک ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اس کے افعال کے ذریعے پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو تبھی اس کا ایمان درست ہوتا ہے. اور جب ایمان درست ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے، اور جب عمل درست ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان، پھر کیا ہے ایمان، پھر کیا ہے عمل صالح، پھر کیا ہے اضافہ ایمان. تو یوں ایک کے بعد ایک چیز دوسری چیز کو مدد دیتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو میری بہنوں، تو انسان کے عمل اور انجام درست ہو نہیں سکتا. تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی جا رہی ہے. فرمایا اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے، رحمت کو لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا. اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا ہے، موجود ہے کیا کہ رحم ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. آیت نمبر 13. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، سبھی کچھ اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. تو اللہ کون ہے؟ پھر المالک ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں. ان چیزوں کا بھی اللہ ہر چیز کا مالک ہے. آیت نمبر 14. کہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں، سب کو کھلا رہا ہے، خود نہیں کھاتا، اس کو ضرورت ہی نہیں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، آپ بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. آیت 15. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. آیت نمبر 17. وہیں امسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہوا، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. بعد ہی اس کے بعد آیت نمبر 18. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس میں سے ہمیں کچھ آزادی بھی دے رکھی ہے، ہم کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیں. وہ دانا اور وہ باخبر ہے. آیت نمبر 19. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دو. تو میری بہنوں یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ سب کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، اور موت کے بعد آنے والے حالات اور واقعات کی بھی حقیقت کیا ہے. کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا، میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دیتا. کہو اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. یعنی میں یہ شرک نہیں کر سکتا. کیوں؟ خالص توحید ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے. ایسا انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے وہ چاہے گا اس کو داخل ہونے دے گا. اس کی چوائس پر ہے، کیونکہ اس میں داخل ہونا بھی ایک شان کی بات ہے. ہر دروازے کی ایک اپنی شان ہے، اور ہر ایک انسان کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے.
تو جو دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، خصوصاً شرک سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اللہ کی پہچان کا یہ حصہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری ظاہر کریں اور شرک کا انکار کریں کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آیت 20، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کیا ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان کو سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ آیت 28، در حقیقت یہ بات وہ اس وجہ سے کہیں گے جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا، اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی ان کی غلطیاں سب سامنے آ جائیں گی۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ استغفر اللہ، وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آیت 29، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھایا نہ جائیں گے۔ عقیدہ توحید کے علاوہ اس صورت میں جس عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کو مانتے تو تھے، ایک نہیں مانتے تھے، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا دیا گیا نمبر 30، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آج نہیں مان رہے لیکن کل ان کو اس کا علم ہو جائے گا، اس وقت ان کو ماننا فائدہ نہ دے گا۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا بها وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کا انجام وہ شدید نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی یعنی موت ہی آ جائے گی، اس کے بعد قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم اس معاملے میں کس کیسی کوتاہی ہوئی۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لدے ہوئے اس کے رب کے سامنے اور بندوں کے سامنے ہوں گے اور وہ ان میں سے کچھ بھی چھپا نہ سکے گا۔ تو دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کو پسند نہیں ہوتی اس کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے اور جو ہے کور کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی آپشن ڈیلیٹ کرنے کا نہیں ہوگا اور آپ اپنے اعمال کو ضائع کر دیں۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرتی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟
یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک دھوکہ ہے، یعنی ظاہری ڈسیپشن ہے، یعنی اس کی جو اپیرنس ہے اس سے ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس طرح ہمیں نظر آتی ہے ویسی وہ ہے نہیں۔ تم سب کو اس سے اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حقیقت ظاہر کر دے، جو چیز جیسی ہے ہمیں ویسی نظر آیا کرے، ہم کسی بھول میں مبتلا نہ ہوں۔ 33 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے۔ کتنی فطری سی بات ہے، جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں یا ایمان لا کر نہ دیں تو اس وقت ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ 34 تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس کی تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ 35 تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ یعنی لوگ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معجزات سے نوازے، لیکن کیا ہوا، بعض اوقات نوازے بھی گئے لیکن کفار کی ہر بات نہیں مانی گئی۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف معجزوں کے زور پر ان سے حق نہیں منوانا ہے، بلکہ حق کو حق کے طور پر پہچان کر حق کو مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبوں پر کان نہ دھریں اور نہ وہ معجزات کا مطالبہ کریں، لہٰذا نادان مت بنو۔ 36 دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی انہیں حق بات سننے سے دلچسپی ہوتی ہے، پھر حق بھی ایک بات ہی ہوتی ہے، اور جو حق سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کے لیے تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر بھی اس کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے مردے، یہاں مردے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کی عقل سمجھ ختم ہو چکی ہو، تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اور ویسے بھی جو مردے قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ 37 یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ 38 زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہے۔ پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے توحید کا سبق دینے کے لیے۔ تو آیت کونی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیت کونی کیا ہے کہ جو ہے کائنات میں غور و فکر کرنا، اور آیت شرعی جو ہے اللہ کی کتاب میں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ 39 مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ 40 ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچی تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں یہ بات بھی ہے کہ تمام طرح کی دعائیں، نذر و نیاز، سب کچھ اسی کے نام پر مانگی جائے۔ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب والا اعلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ 44 پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔
یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں آپ کو ملتی رہیں تو یہ نعمتیں عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے، پکڑنے سے پہلے ایک آخری مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف انتظام کے رسولوں کو بھیجا، پھر رسولوں کے جو فالوورز تھے ان کے بعد انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو غور و فکر سکھایا، اپنی پہچان کرائی۔ جب لوگ ان سب چیزوں سے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجی کہ شاید اس طرح اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن جب انہوں نے ان آزمائشوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی نعمتیں ان پر خوب خوب برسنے لگی تو پھر کیا ہوا، اچانک پکڑ آ گئی۔ تو اللہ کی نعمتیں دو وجہ سے آتی ہیں، ایک جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں تو اس وقت جو نعمت آتی ہے وہ امتحان تو ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی، اور دوسری نعمت جب زیادہ ہو جائے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، جب اللہ نافرمانی ہم کرتے ہیں تو اس کو پھر بھی انعام ملتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سخت قسم کا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی گناہوں کے باوجود اسے وہ سب کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج ہے، یہ اللہ کا اس کو ڈھیل دینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، آیت نمبر جو تھی 46، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ تو جو ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دینے والے کو پہچانا جائے، اس کی توحید کو مانا جائے۔ 47، دیکھو کس طرح بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ کس طرح ان سے نظر چڑا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری اور بد کردار کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو سکے۔ 51، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس سے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو، یعنی قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی مدد کام آئے گی یا اس کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لے۔ آیت 52 to 53، جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، بس اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے
تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ 54 جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ آیت نمبر 55 اس طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ آیت 56 قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا تتبعوا اہواءکم قد دللت اذا ما وانا من المہتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد دللت اذا وما انا من المہتدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ 57 کہیے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، ہم نہیں مانتے تو پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے 58 کہہ دیجئے قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین۔ کہیے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ 59 اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تو پھر اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے پاورفل ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ زمین درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ چھوٹا سا دانہ بھی، رائے کا دانہ بھی اگر آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے وہ کتنی تہوں کے نیچے ہے۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کس صفت کا یہاں پہ خیال بتایا جا رہا ہے، العلیم ہونے کا۔ 60 وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز تو تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ 61 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں پر، اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنی جی میں اترا رہا تھا کہ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور اب وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو کس کی طاقت سامنے آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ پھر یہ کہ وہ ظالم اور جابر پر بھی قہر والا ہے، یعنی تکبر کرنے والے کو بھی پکڑ لیتا ہے، ظلم کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے، جبر کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کیا میں محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں؟ اسے کہا گیا ہاں ایسا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے ایسا کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کی گردن رون دوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملا دوں گا، استغفر اللہ۔ پس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس ارادے سے کہ وہ اپنی گردن کو رون دے
جب وہ آپ کے قریب آیا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس آ گیا، یعنی قریب آ کے پچھلے قدموں واپس لوٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی اور بازو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قریب ہوتا تو فرشتہ اس کا ایک ایک عضو نوچ ڈالتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو اگرچہ آزادی دیے ہوئے لیکن ایک حد تک، اور اس کے آگے اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ القاہر وہ ہوتا ہے جس کا مکمل کنٹرول ہو، اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے مادر پدر آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حفظتاً کون؟ کرامن کاتبین، جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے۔ جیسا حکم ملتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ فرشتے پوری پوری جان نکال کر لے جاتے ہیں اور انسانوں کے غلبے اور خیر سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تم میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا اور نہ کسی کو ان سے چھڑا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور ہم اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا اس پہ ٹاپک گزرا ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتی ہیں، موت کے بعد۔ آیت 62، سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، خبردار رہو، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ آیت 63، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ پھر اللہ کی معرفت کی بات ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ آیت 64، کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ثم انتم تشرکون، آیت 65، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یعنی کوئی پتھر برسے، جیسے ابرہہ پر نازل ہوا تھا۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا تو اس پہ پتھر برسائے گئے تھے، یا پھر کوئی طوفان آ جائے جیسے خون اور ٹڈیاں برسی تھی فرعونیوں پر، مینڈک بھی برسے تھے، یا کبھی بجلیاں گری، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے مراد جیسے زلزلہ وغیرہ آ جائے یا زمین پھٹ جائے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھایا جائے، یعنی آپس میں لڑ پڑیں، یعنی گھروں کے اندر لڑائیاں، اداروں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، کہ کہیں دنیا میں چین اور امن نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کے عذاب ہی کی قسم ہے۔ ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ دیں۔ 66، تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہیے کہ میں تم پر حوالے دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ آیت 67، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود معلوم ہو جائے گا۔ بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم عذاب لے آؤ، یا پھر آخرت آ جائے، یا پھر قیامت کا دن آ جائے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جو عذاب یا جو کچھ بھی آتا ہے، جو کچھ بھی آنا ہوگا وہ آ کر رہے گا۔ اللہ کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 68، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم ان کے ساتھ بحث میں مطلع نہیں ہونا، حجتیں نہیں کرنا، ایک طرف ہو جائیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا۔ آیت نمبر 69، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ آیت 70، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
کیوں اس کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو بار بار دین کے خلاف باتیں سننے سے انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور دین کے بارے میں سے وسوسے اور شبہات آنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایسے لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ انسان کی ایک بہت بڑی فطرت ہوتی میری بہنوں کہ جس چیز کو وہ خود نہیں لینا چاہتا، خود اپنانا نہیں چاہتا، اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان عمل کرنا نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے۔ لیکن کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ صرف حجت بازیاں کرتے پھریں، بحث مباحثہ کرتے پھریں؟ نہیں، چھوڑنا تو نہیں۔ فرمایا کہ جس وقت وہ بحثیں کریں تو ہٹ جائیں، ٹھیک ہو جائیں تو پھر آ جائیں، اور جب موقع ملے تو اپنا کام کریں۔ وذکر بہی، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر کے یہ اچھی بات بتا کر تنبیہ کرتے رہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں ان لوگوں کو کی پکڑ نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خیرخواہ ہوتا ہے، دوسروں کو غلط کام کرتے دیکھ کر کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ تم جو چاہو کرو، اور گرفتار بھی اسی حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی ان کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، کھولتا ہوا پانی پینے ملے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا، اب آیت نمبر ہماری کون سی ہے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اچھا، آیت نمبر 71۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو ہمیں نہ نفع دے نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تو اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، در حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہے، بس اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، اور ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ 72۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف ہم سب سمیٹے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اصل میں بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے بڑے بڑے نشان کیا ہیں؟ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کا حکم آتے ہی نماز قائم کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، کھلے چھپے اس سے ڈرتے رہنا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی پر بھی جھوٹا الزام لگایا یا کسی کو بھی دھوکہ دیا یا کسی کو بھی پریشان کیا تو رب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ 73۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اسی کا ارشاد عین حق ہے۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہوگا، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور خبردار ہے۔ 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوگا جو توحید کا سمبل تھے۔ سورۃ الانعام توحید کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی معرفت کی طرف بلاتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کائنات میں غور و فکر کیا اور کس طرح اللہ کو پہچانا اور کس طرح وہ اللہ ہی کے ہو کر رہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ 75۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ 76۔ فلما
چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ نمبر 77، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہنے لگا اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا، میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ قال لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ 78، پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ 79، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ستارہ پرستی نہیں کروں گا، چاند کا پرستار نہیں بنوں گا، اور سورج کو الہ نہیں بناؤں گا، میرا الہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو تخلیق کیا، پیدا کیا ہے۔ نمبر 80، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب اگر کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو، نہیں ڈرتے جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ آیت 83، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، پھر ہم نے یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ 84، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا، اس میں انہیں پھینک دیا، لیکن جب وہ اس سے بھی بچ کر نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا، اور جب ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ، ان کے ہم وطن سب ان سے چھوٹ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے پر ان کو کمپنسیٹ کیا، بہترین نعم البدل عطا کیا، ان کو بہترین اولاد سے نوازا، جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک کے بعد ایک نسل، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک کے بعد ایک نبی۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں، ہم سب اپنی اولادوں کا حال دیکھیں اور پھر ان کی اولادوں کی فکر کریں، پھر ان کی اولادوں میں ہم نے کبھی ان کے لیے بھی دعا مانگی جو آج اس دنیا میں نہیں لیکن ہمارے جانے کے سینکڑوں سال بعد آئیں گے، وہ کس دین پر ہوں گے، کس ایمان پر ہوں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے لیے دعائیں کی، اپنی نسلوں کے لیے اس کے لیے فکر کی تھی، تو آج کی ماں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کی، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ بھی دوسروں کو بھی دین کی تبلیغ و تعلیم دینی چاہیے، لیکن صرف ان بچوں کو نہیں، ان بچوں کے بھی بچوں کو، پھر اپنی آئندہ نسلوں کی بھی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کی سنت ہے کہ وہ نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ آیت 85، اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو رایاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا، ایک کے بعد ایک پیغمبر۔ تو قرآن مجید میں اکثریت جو پیغمبروں کے ناموں کی آتی ہے وہ اکثریت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آیت نمبر 86،
اسی خاندان سے اسماعیل، الیسو اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے ممکن نہیں ہے۔ 90 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ بھی چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات کسی کو بتا کر اسے کسی اجرت کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، کسی تعریف کے لیے کان نہیں کھڑے ہونے چاہیے، بلکہ اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا جانا چاہیے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں، جیسے اس اخلاص کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین شکل میں عطا کیا گیا، جس کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے۔ یعنی ہم عام طور پر کیا چاہتے ہیں؟ فوری انسٹنٹ ریوارڈ، اور یہاں اللہ تعالیٰ صدیوں پر محیط ریوارڈ دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیج رہے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی اچھے کام پر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کسی نے شکریہ نہیں ادا کیا، ہمیں لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے صلہ چاہیے۔ 91 وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا اور جو ہے قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، اے اتنے پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی، ان سے پوچھو کہ وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے تمہیں وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ 92 اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن مجید وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، بہت بابرکت کتاب ہے، جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق پیغام کو آگے پہنچائے گا، اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی پہلی کتابوں کی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے کہ تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے میرا امتحان ہونے والا ہے، وہ اس کتاب کو ضرور کھولے گا، ضرور پڑھے گا، ضرور سمجھے گا اور مستقل طور پر سمجھتا رہے گا۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ 93 اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ آئی ہو، جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے بارے میں کہے کہ میں ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، یعنی قرآن کا مقابلہ۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے۔ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتا اور ان کا انکار کرتا ہے اور یہ مانتا ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے، اس کو عذاب جان نکالنے کے وقت سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جان جو فرشتے آ کر نکالیں گے اور پھر اس دن کو قبر میں جائے گا تو وہاں اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی، تو اس وقت اس کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، جزا اور سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے۔ 94
اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زخم رکھتے ہو، جن کا تم پس ہم دیکھا ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے ہو۔ پھر مزید کچھ نشانیوں کا ذکر ہے 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوا ویخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام تو کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ 96۔ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حصہ مقرر کیا، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ 97۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورۃ الملک میں بھی ستاروں کا بتایا نا کہ راستے معلوم کرتے ہیں، اور یہاں بھی بتایا کہ تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرتے ہیں، نیویگیشن کرتے ہیں ستاروں سے۔ اس کائنات کی کتاب میں زمین و آسمان کے 2 ورقوں میں بہت سی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ الگ بات یہ ہے کہ ہم نہ دیکھیں۔ 98۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور ہر ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، قبر کی جگہ، جیسے دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کا گھر ہے، ایسے ہی زمین کے اندر بھی ایک گھر ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچا کیجئے۔ وہ سارے لوگ جو پچھلے سال زندہ تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں، ہم ان کو رمضان میں بھی نہیں پائیں گے، ابھی بھی نہیں پا رہے ہیں، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، ہم پہ عصایہ فغن ہونے والا ہے، تو ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کہ شکر گزاری اور قدردانی کریں، اچھی عبادات کریں، قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں، سمجھیں، دورہ قرآن کی ریکارڈنگ بھی سنیں، کیونکہ ایک دن ہم نے وہیں جانا ہے، پھر رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ہم کچھ نہ کر سکیں گے، تو جو کچھ کر سکتے ہیں ابھی کر لیں، اس رمضان میں کر لیں، اور اس وقت زمین کی پیٹھ پہ ہیں، جو کچھ ہے کر سکتے ہیں کر لیں، زمین کے پیٹ کے اندر، عالم برزخ میں، قبر کے اندر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تاکہ اللہ کو پہچانیں، آخرت کو پہچانیں، اپنے ایمان کو درست رکھیں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اس خیر کو پوری دنیا تک پھیلائیں۔ 99۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، ایک کے بعد ایک نشانی دیکھے آتی چلی جا رہی ہے، غور و فکر کے لیے، معرفت الہی کے لیے، پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات اگائی، اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتے چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو، اور ہم تم جو ہیں اس چھوٹے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ اس پر بھی لوگوں نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کا بھی خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بھی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کے شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ وہ تو لم یلد ولم یولد، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ 103۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، مجھے آیت بہت پسند ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ یہاں ابصار کی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ لطیف الخبیر کی بھی بات ہوئی ہے کہ باریک سے باریک چیزیں بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ 104۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، یعنی کھلی کھلی نشانیاں آ گئی ہیں، غور و فکر کی دعوت آ گئی ہے۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ 105۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم در حقیقت ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جائے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ 107۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا، یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو، یعنی آپ سسم کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، ذمہ دار یہ خود ہیں اپنے کفر کے، شرک کے، ناشکری کے۔ وما علیک الا البلاغ۔ 108۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، یعنی ان بتوں کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، اور اس طرح ہم سبب بنیں گے، وجہ بنیں گے، ذریعہ بنیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگو۔ ہم نے تو اس طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں۔ واپسی کا سفر، کون سی واپسی کا؟ آخرت کی طرف، قیامت کے دن واپسی کا سفر جو ہے بہت مشکل سفر ہے، اور وہ سفر ہے جس کے آگے حساب بھی دینا ہے۔ 109۔ واقسموا باللہ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ 1010۔ ہم اسی طرح ان لوگوں کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہدایت آنے کے بعد اس کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے اور ایمان نہیں لائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو ہم جو ہے دلوں کے ٹیڑھے نہ ہونے کی دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری دعا قبول کر لے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو کچھ ہم پڑھتے سنتے ہیں اس پہ عمل پیرا کر دے، عمل کرنے والا بنا دے، آگ کے عذاب سے بچائے، اور روضہ رسول کی زیارت نصیب کرے، بار بار حج عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور جو کچھ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، روزی کی تنگی ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں آسانیاں پیدا کرے، جو سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سفر خیریت کا کر دے، ان کی واپسی بھی خیریت کی کر دے، بے اولاد کو اولاد دے دے اللہ تعالیٰ، بے روزگار کو روزی دے دے، جتنی مشکلات ہیں آسان کر دے، صحت تندرستی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ چھینے نیکیوں کی۔ اچھا، 2 اسکرین جو ہے سوری وہ رہ گئے تھے، وہ بہت علمی باتیں اس میں، ظاہر ہم علمی حاصل کر رہے، تو وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ دکھا دیں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو علماء پر فخر کرنے اور بیوقوفوں سے بحث و تکرار کرنے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے سیکھا، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو کبھی بھی علم آپ سیکھ رہی ہو اس پہ فخر نہ کریں، کہیں بیٹھی ہو تو ہوتا ہے نا بیوقوفوں سے لوگ بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آپ متوجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ اس کے بعد نواز بن سمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب ہو جائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اس کو قرآن کو پڑھنے کے کیا فائدے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے۔
صحیح مسلم کی حدیث 1837 ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفا چبوترے پر موجود تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روز آنا صبح بطان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائیں۔ ہم نے عرض کیا 2 بڑی بڑی اونٹنیاں لائے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں اس کے لیے 4 سے بہتر ہے، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹنوں کی اتنی ہی تعداد سے بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ اس زمانے کا بڑا مہنگی سواری تھی، جیسے آج کل ہماری سواریاں مہنگی ترین ہماری کوئی سواری ہو تو جو ہے اتنا ثواب ہے، جتنی آپ پڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا دیکھیں ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں۔ تو کبھی بھی شیطان آپ کو وسوسے ڈالے کہ 2 گھنٹے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن آپ کتنا اجر ہے وہاں، تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے محتاج ہوں گے نا، تو یہ ساری نیکیاں جو ہے دنیا میں بھی ہمیں جو ہے اجر دیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو چلے ہم جو ہے اس پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل 1:30 بجے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آپ لوگوں کی اجازت سے میں اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ کل 1:30 بجے ملاقات ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو آپ بولیں، پوچھیں، بتائیں۔ جمعہ کا دن ہے ٹمارو۔ ہاں تو 1:30 بجے ہی ہے نا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلے میں آپ لوگوں کی اجازت سے اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اینڈ کروں میں؟ چلے ٹھیک ہے۔ جی اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔